اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید، صبح بخیر۔ تو آج ہم قرآن پڑھنا کیسے ہے اور قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں گزارنا کیسے ہے اور قرآن کے سائے میں چلنا کیسے ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ حافظ نذر محمد صاحب، ان کا تعلق مانسہرہ سے ہے، صوت القرآن مدرسہ ہے ان کا، وہ چلا رہے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے پر بڑا زبردست کام کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ان کا یہ قاعدہ ہے صوت القرآن تجویدی قاعدہ، یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ کو وہ بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ جب آپ عربی کو جانیں گے، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے الفاظ کو مخارج سے جب ادا کرنا ہے تو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو یہ پورا ایک فن ہے، اور فن ہمیشہ سیکھا جاتا ہے، فن کے لیے ہمیشہ کورس ہوتا ہے۔ جب آپ کورس سیکھتے ہیں تو تب آپ کو جا کے علم ہوتا ہے کہ ہاں ان الفاظ کو ادا کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو آپ کو قرآن پڑھنے کی ان باریکیوں کا، ان نزاکتوں کا اور ان نفاستوں کا مکمل ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کو اس طریقے سے پڑھنا ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ تو بہت شکریہ آپ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا حافظ نذر محمد صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے قاعدہ لکھا صوت القرآن تجویدی قاعدہ، تو بنیادی طور پر خیال کیا ذہن میں ہے؟ کیونکہ مارکیٹ کے اندر تو بے شمار قاعدے موجود ہیں، نورانی قاعدہ یہاں پر موجود ہے، ایک بغدادی قاعدہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے، تو یہ کیوں لکھا آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ اصل میں پاکستان میں جو تجوید ہے وہ صرف جو ہے وہ چند مخصوص طبقہ ہی پڑھتا ہے، یعنی کہ جو مدرسے جائے گا، پراپر کورس کرے گا 2-3 سال کا، تو وہی صرف تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے۔ صحیح، عام عوام کی دسترس میں نہیں تھی۔ یہ بہت سے علماء بھی نہیں پڑھتے تجوید، ایسے ہی ہے، یعنی کہ اگر کوئی عالم بھی ہے تو اس نے تجوید نہیں پڑھی ہوگی، تو وہ یعنی عالم تو ہوگا لیکن قاری تجوید نہیں ہوگا، پڑھی، ہاں تجوید قاری پڑھی نہیں تھی۔ ہوگا۔ تو صرف مخصوص یعنی چند لوگ ہیں جو تجوید سیکھتے ہیں۔ صحیح، قاعدہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر بندے کی دسترس میں آ جائے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے ہم مسلمانوں نے جو ہے وہ ایز اے ثواب کی نیت سے پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا۔ اس کو ہم نے پڑھ کر، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی تھی۔ ہم نے صرف اس کو ثواب کے اس میں رکھ دیا ہے کہ وہ ثواب کے لیے پڑھتے جائیں اور پڑھاتے جائیں، یعنی کہ ہدایت تبھی حاصل ہوگی جب ہم ناظرے سے نکلیں گے اور ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ صحیح، تو چونکہ ناظرے میں ہی بچے مسلمانوں کو جتنے بھی دیکھا جائے تو بڑی مشکل سے تجوید کے ساتھ تو نہیں، ویسے ہی ناظرہ پڑھ لیں تو 2-3 دفعہ قرآن مجید ختم کر دیا، پڑھنا آ گیا تو چلیں بس ثواب کے لیے کافی ہے، اس سے آگے نہیں جاتے تھے، اس میں یعنی سالوں لگ جاتے تھے۔ ہم نے جو چیز کی ہے اس میں یعنی کہ 1 سے 3 مہینے کے اندر انسان کوئی بھی کسی بھی ایج کا بندہ ہو وہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے 1 سے 3 مہینے کے اندر۔ 1 سے 3 مہینے کے اندر۔ تو وہ کیا ٹیکنیک ہے اس میں کہ 3 مہینے میں تجوید سے پڑھتا ہے؟ دیکھیں مدارس کی جو ترتیب تھی نا وہ بالکل ایک الٹی تھی، جس طرح مثلا پہلے بچوں کو ناظرہ قاعدہ پڑھایا، پھر ناظرہ، پھر حفظ کروا کے، پھر دہرائی کروا کر ایک آدھ بچہ مصلی بھی سنا لیتا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کا نمبر آتا تھا تجوید پڑھنے کا۔ صحیح، اب ایک بندے نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے تو وہ بعد میں آپ جتنی مرضی اس کو 5 سال کا 10 سال کا بھی کورس کروائیں گے تو وہ مستفید کیونکہ نہیں ہو اس کی سکے گا۔ بنیادیں غلط رکھی جا چکی ہیں۔ ایسا ہی چونکہ اس نے پورا قرآن مجید رٹ لیا، زبانی یاد کر لیا، اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو بعد میں پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے قاعدے کے اندر ہی ضروری قواعد جو تجوید کے ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہر کوئی جو ہے 2-3 مہینے کے اندر بہترین طریقے سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید 2-3 مہینے میں ختم کریں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کے جو الفاظ ہیں کہ آپ نے ہا اور خا کا جو فرق ہے، صاد اور ضاد کا جو فرق ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جو الفاظ ہیں وہ ادا کیسے کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو یہ سب سے اہم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو صاف صاف پڑھو۔ صحیح، تو صاف پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھا جائے اس کو۔ اس طرح حدیث ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُقْرَأَ الْقُرْآنُ كَمَا أُنزِلَ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن مجید جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ تو جس طرح قلب ایک عربک ورڈ ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور ایک قلب ہے، کتے کو کہتے ہیں۔ تو ایک یعنی کہ
مخرج بدلنے سے جو ہے وہ معنی پورا بدل گیا ہے. صحیح. تو اس طرح کی جو قرآن کے الفاظ میں اتنی حساسیت ہے کہ آپ اگر ان کو درست طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو نتیجے کے طور پر معنی بدل جاتے ہیں, مفہوم بدل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. صحیح. تو یعنی کہ آپ اگر ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں تو الٹا آپ کو گناہ مل رہا ہوگا اگر اس کا ترجمہ غلط ہو رہا ہے نا. تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے, اکثریت لوگوں کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت تھی اس چیز میں. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز تیار کی جائے جس سے ایک تو سائن کی غلطی میں ختم ہو جائیں, جو زبر زیر کی غلطی ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے ایسا طریقہ کار بنایا ہے کہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں, اور تجوید کے بھی ضروری قواعد ہی ہم نے ڈالے ہیں اس میں. یہ بہت ہی اہم ہے کہ بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ لوگ وقف وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پر وقف بنتا نہیں ہے, اور وقف کرنے سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. اور بعض کا لوگ جب ملاتے ہیں پچھلی آیت کو تو ایسی جگہ سے ملاتے ہیں کہ پھر بھی معنی بدل جاتے ہیں. ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. عبدالوحید صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ خود عالم دین ہیں اور ایک مسجد میں امامت اور خطابت کر رہے ہیں. لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کی دعوت تو دی جاتی ہے, لیکن قرآن کو آسان انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور خصوصاً انہیں اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ کم از کم کچھ صورتیں تو زبانی یاد کر لیں. مثال کے طور پر انہوں نے بہت اچھا کیا کہ یہ ایک 3 مہینے کا کورس بنا دیا. اب اگر کسی کو کہا جائے نا کہ 3 مہینے کا کورس ہے تو بڑی آسانی سے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, کوئی اتنا لمبا چوڑا کام نہیں ہے, میں کر لیتا ہوں. لیکن اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ قرآن کی 20 یا 30 صورتیں حفظ اگر کرنا چاہیں تو ہم مسجد کی سطح پر, مدرسے کی سطح پر عام لوگوں کے لیے ایک کورس کا انعقاد کر رہے ہیں. اس میں اس کتاب سے بھی استفادہ کریں اور انہیں 30 صورتیں کم از کم سکھا دی جائیں. اگر کسی کا ذوق اور شوق ہے تو باقی پورا قرآن بھی کر لے گا, لیکن اس کی ابتدا کم از کم اچھی ڈال دی جائے. تو اس کا اہتمام مدارس کی سطح پر اور مساجد کی سطح پر کمیونٹی کے حوالے سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سبو سید صاحب, آپ نے مجھے یہاں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. قاری صاحب ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے ویژن پر کام کر رہے ہیں صوت القرآن کے نام سے, اور ان کا جو اپنا قاعدہ ہے جو انہوں نے مدون کیا ہے تجویدی قاعدہ, کاوش یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب و اصواتها, قرآن حکیم کو عرب کے لہجوں میں اور ان کی آوازوں میں پڑھو. صحیح. تو چونکہ ہم عجمی ہیں, ہمارا لہجہ, ہماری بول چال, ہماری گفتگو عربوں سے کسی حد تک مطابقت نہیں رکھتی. مطابقت پیدا کرنے کے لیے اس کی کوشش ہے, محنت ہے. وہ اصول اور قواعد جو حضرات قرۂ کرام نے مدون کیے ہیں, جب تک ان کو جاننے کے بغیر ہم اس کی کوشش کرتے رہیں گے تو وہ ضائع جائے گی کوشش. اصول, قواعد, ضوابط یاد کر کے پڑھ کے 2-3 مہینے کا جو انہوں نے مختصر کورس بنایا ہے, پھر اس کی بار بار مشق ہے جس کا اہتمام مدارس میں ان طلباء اور بچوں کے لیے کرایا جاتا ہے جو اپنا وقت نکال کر ایک ٹائم مدرسے کو دیتے ہیں اور صبح سے شام تک محنت کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی آواز کو کافی حد تک ان کے لہجے تک لے جاتے ہیں. صحیح. وہ بچے جو ہمارے سکولوں میں ہیں جن کے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ وہ شام کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد میں دیں گے یا قاری صاحب گھر پہ تشریف لائیں گے اور ان کو قرآن حکیم سکھائیں گے, تو ان کے لیے اس آواز تک لے جانا اس مختصر ٹائم کے لیے بڑا مشکل ہوگا. صحیح, بالکل. اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے. بچے کو ایک تو آپ نے وقت زیادہ دینا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ سال 6 مہینے بعد بچے نے قرآن حکیم ناظرہ پڑھا اور ختم کر لیا, ہم نے پروگرام کر لیا, ہمارے مہمان آئے, کھانا کھا لیا, بچے نے ناظرہ پڑھ لیا اور بڑے خوش ہوئے. اور سبو سید صاحب, یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے آج ہماری عمریں 30 35 40 سال ہو گئی, 60 سال کے لوگ ہو گئے, اب ان کو فکر دامنگیر ہوئی, او ہو ہم نے تو وقت ضائع کر دیا. بچپن میں ماں باپ نے جو مسجد میں بھجوا کر قرآن حکیم یاد کروا لیا تھا وہی یاد ہے, اس کے بعد ہم نے کوئی سٹیپ نہیں لیا, خود اپنی کوشش نہیں کی, محنت نہیں کی, نہ سیکھنے کے حوالے سے نہ پڑھنے کے حوالے سے. جیسا پڑھ لیا تھا, ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, درست ہیں یا غلط, اسی طریقے سے پڑھتے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو فکر لائق ہوتی ہے, لیکن اس وقت جب موقع ہاتھ سے گنوا بیٹھتے ہیں, پھر آپ کو موقع نہیں ملتا. مسجد میں جائیں گے, چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے میں آپ گلٹی فیل کر رہے ہیں
میں کیسے 5 سال 6 سال کے بچے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھوں گا؟ سیپریٹ آپ کو کوئی قاری صاحب میسر نہیں ہوں گے تو پھر آپ ہاتھ ملتے ہوئے افسوس کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کے مکتب میں بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، وہیں بالغان کے لیے بھی قرآن حکیم تجویدی قواعد کے مطابق عرب کے لہجے اور آواز میں بڑوں کے لیے سکھانے کا انتظام مکاتب میں ضرور ہونا چاہیے، مدارس میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے عبدالوحید صاحب کی، اور دیکھیں یہ بھی بڑا اہم ہے کہ آپ الگ سے کوئی کلاسیں مساجد کے اندر، کیونکہ جو بالغ حضرات ہیں وہ کہیں محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کے پاس تو مستقل ایک وقت ہے اس کے مطابق، تو اگر فجر کی نماز کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو، کوئی آدھے گھنٹے کی کلاس رکھ لی جائے اور وہاں پر لوگ آئیں اور قرآن سیکھیں، ان کو چھوٹی صورتیں زبانی یاد کروا دی جائیں لفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اور یہ جو کتابیں ان سے فائدہ بھی اٹھا لیں تو میرا خیال ہے بہت ہی زبردست ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں عفیفہ بہت اچھی آواز میں انہوں نے علامہ اقبال کا کلام پڑھا، تو لازمی یہ ایسا تھوڑی ہے کہ ان کی آواز تو اللہ نے ان کو دی ہوگی، لیکن اس آواز کو پہچاننا کہ میرے پاس اتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ پڑا ہوا ہے، تو یہ جاننا کہ کسی بندے کے اندر یہ جوہر خاص موجود ہے، یہ بھی تو بڑی بات ہوتی ہے نا۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کلاسوں میں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس بچے میں کیا ٹیلنٹ موجود ہے۔ والدین بچوں کے اندر ان کا جو ٹیلنٹ ہے نا وہ کہیں بھی دریافت نہیں کر پاتے، یعنی دیکھتے نہیں ہیں کہ اس بچے کے اندر جو جوہر خاص ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر وہ دریافت کر لیا جائے اور پھر اس پر محنت مشقت کی جائے تو پھر ہیرا تو تب ہی بنتا ہے نا، ورنہ تو کان سے جب نکلتا ہے تو وہ ہیرا تو نہیں ہوتا نا، دوسری محنت کرنی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جوہر کا بھی معلوم ہو گیا، لیکن جب تک آپ اپنے ممبر و محراب سے لوگوں کے دلوں میں اس قرآن حکیم کی محبت نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک آپ اس کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ صحیح، اور سننا بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے یہ پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، معاشرے میں میرا کیا بینیفٹ ہوگا یا میرا سٹیٹس کیا ہوگا، جب تک آپ اس بات کو اجاگر نہیں کریں گے اور لوگ دل سے تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک متوجہ بھی نہیں ہوں جس گے۔ چیز کا فائدہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا نا اس چیز کو ہم کرتے ہی نہیں۔ فائدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث جو آپ نے پروگرام کے ابتدا میں پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن حکیم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اب بہترین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ بہترین ہونے کی تشریح کیا ہے؟ آپ اس کو درست انداز میں کریں، بیان لوگوں کے دل کلیجہ منہ کو آئے گا۔ ہم کو بتائیں کہ آپ کا جو پورا پڑھنا ٹھیک ہوگا، بولنا ٹھیک ہوگا، گھر کا نظام ٹھیک ہوگا، بہت سی چیزیں جڑی ہیں۔ ملکوں کی حفاظت کے لیے، ملکوں کی حفاظت کے لیے، بادشاہوں کی سیکیورٹی کے لیے جب فوج بنائی جاتی ہے اس فوج کا کرائٹیریا اور معیار کیا ہے سبو صاحب؟ بہترین فزیکلی لوگ، ہائٹڈ لوگ، چوڑے سینے والے لوگ، طاقتور لوگ اس ملک کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اہم معاملہ ہے، ہمارے بارڈروں کی حفاظت کریں گے، سربراہ مملکت کی حفاظت کے لیے یوں نوجوان ہونے چاہیے جن کے جسم درختوں کی مانند ہوں۔ تو ہم اپنے بارڈروں کی حفاظت کے لیے، ہم اپنے سربراہان کی حفاظت کے لیے معاشرے میں سے ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو اتنے طاقتور اور فزیکلی بہترین ہوتے ہیں۔ سبو صاحب، قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور وہ حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے؟ کس طریقے سے حفاظت ہوگی کہ اللہ نے اس کلام کو بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، جب تک یہ زندہ رہیں گے میرے رب کا معجزہ قائم اور دائم رہے گا۔ تو جن بچوں نے، جن لوگوں نے قرآن حکیم کو ان سینوں میں محفوظ کیا ہے، ہم سمجھدار ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تعینات کرنے والے لوگ مضبوط ترین رکھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ روحانی طور پہ مضبوط ترین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن حکیم سیکھتے ہیں تو آپ اللہ کے ان لوگوں میں شمار ہوں گے، اللہ کی اس مخلوق میں ہوں گے جو روحانی طور پر بالکل فٹ فاٹ ہوگی اور اللہ کے نزدیک ہوگی، مقرب ترین ہوگی، اور قرآن حکیم اللہ جل شانہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عبدالوحید صاحب۔
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اور کیا اہتمام کرنا چاہیے، کیا ترتیب اختیار کرنی چاہیے، اور ہمارے ساتھ حافظ نذر محمد صاحب موجود ہیں، مولانا عبدالوحید صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب قرآن پڑھنے کے حوالے سے بات کی جاتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف لہجے ہیں۔ ابھی عبدالوحید صاحب نے بتایا کہ عربوں کے لہجے میں پڑھیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اور اسی آواز میں، اسی انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر میں بھی قرآن پڑھنے کے مختلف لہجے ہیں، اور بعض لہجے تو ایسے ہیں کہ جو یہاں کی ہی دریافت ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ لہجوں کے بارے میں ان کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی چیز ہے قرآن مجید کو تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا، صحیح، کہ آپ کی یعنی کہ علامات میں سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو، جس طرح لم یولد ایک لفظ ہے، اگر آپ اس کو لم یولد پڑھ لیتے ہیں تو یہ حرام والی غلطیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کا آپ کو گناہ ملے گا۔ اس طرح بسم اللہ، لم یلد ولم یولد، جی اس طرح بسم اللہ کو آپ بسم اللہ کر دیتے ہیں، الحمد کو الحمد پڑھ لیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر یا آپ کی یہ غلطیاں آ رہی ہیں، آپ کی جتنی مرضی اچھی آواز ہے، جو ان سے مرضی لہجہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی بنیادی چیز ہے کہ الفاظ کے جو مخارج ہیں ان کا علامات کی درستگی اور تجوید میں جو مخارج اسپیشلی چیز ہے، مخارج صفات جو ہیں، ہر حرف کو پڑھنے کی کوئی نہ کوئی، جس طرح کوئی انسان ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، سخت ہے، نرم، اسی طرح حرفوں کی بھی کوئی نہ کوئی صفات ہوتی ہیں، کہ اس صفات کے مطابق اگر آپ حروف ادا کریں گے، نا موٹا ہے صفت ہے تو بہت سے موٹے خوش ہو جائیں گے کہ وہ صفت کی بات اچھا، ایسا ہے کہ نا، یعنی کہ ہر چیز کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ اب چار طرح کے ہم نے اس میں کلر یوز کیے ہوں اپنے، جو ہمارا قاعدہ ہے، صحیح، کہ سبز حروف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، بلیک کو باریک پڑھنا ہے، ریڈ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، پرپل کو جو ہے سختی سے یا سیٹی سے پڑھیں گے۔ صحیح، تو یہ چاروں کیٹیگری ہم نے بتا دی ہیں کہ اس کے مطابق، یعنی پورے قرآن مجید میں بھی یہی کلر رنگ ہے، قاعدے میں بھی یہی کلر رنگ ہے۔ اگر آپ کو پراپر رول نہیں بھی پتا تو آپ کلر دیکھ کے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سمجھا۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ آپ مخارج اور جو علامات کی جو ترتیب ہے اس میں آپ کی گڑبڑ نہ ہو، تو باقی لہجوں کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی آواز اچھی ہے نہیں ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے۔ لیکن آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ کی غلطیاں آ رہی ہیں، تلفظ خراب ہے، تجوید خراب ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف سر کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، مطلب ویسے کون سے لہجے جو یہاں پر ہیں؟ یہاں پہ پانی پتی پاکستان میں بھی پانی پت سے ہی آیا ہوا ہے، جی جی، یہاں پہ زیادہ تو نہیں ہے، کم پڑھا جاتا ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ مصری لہجہ ہی زیادہ تر فالو کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تھوڑی سی تلاوت کریں گے پانی پتی میں؟ ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صدق اللہ العظیم۔ اچھا، یہ پانی پتی لہجہ ہے، ماشاءاللہ، صحیح۔ اور اس کے علاوہ اور کون سے لہجوں میں پڑھتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں مصری لہجہ زیادہ سنا جاتا ہے۔ پانی پتیوں کو جو ہے نا، ان کی مہارت زیادہ ہوتی ہے قرآن مجید میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، ان کی اس چیز میں مہارت زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح، قرآن مجید بہت پختہ یاد ہوتا ہے، خاص طور پہ پانی پتیوں کو جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں۔ نہیں تو کوئی دوسرا بھی یاد کر سکتا ہے اس میں؟ نہیں، پختگی جو پاکستان میں، یعنی کہ جو ابھی جتنے کمپٹیشن ہوتے ہیں نا، اس میں پانی پتیوں کو جو قرآن مجید کی پختگی ہے اور جو ان کو پڑھانے کا انداز ہے، اصرار بہت زیادہ ہے، مطلب زیادہ اس چیز پہ بہت زیادہ مخارج پہ، تلفظ پہ اور قرآن مجید کی پختگی پہ بہت زیادہ دھیان دیا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ علامہ صاحب کو بات کر رہے تھے؟ میں وہ قاری صاحب کی باتوں سے بات آئی جی جی، کہ عام پڑھنے والا قرآن حکیم
اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے زبان ہلاتے جانا ہے، الفاظ نکلتے جائیں گے، تلاوت ہوتی رہے گی۔ قواعد اور اصول میں قرآن حکیم پڑھنے کے لیے آپ نے الف کہاں سے ادا کرنا ہے، با آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، آپ کے ہونٹوں کا شیپ کیا ہوگا با ادا کرتے وقت۔ صحیح، یہ جو فونیٹکس ہوتے ہیں انگریزی جب ہم پڑھتے ہیں نا، جی اس کے اندر بھی اس کا اہتمام، یعنی دنیا کی جو بھی زبان آپ پڑھیں گے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اس کے مخارج ہیں، الفاظ ہیں، وہ کیسے ادا کریں گے۔ تو اچھا بہت سے الفاظ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم انگریزی میں ہمارے ہاں تو دس بولتے ہیں نا، دس نہیں ہوتا ہے نا، دس سا جیسے ہم ادا کرتے ہیں نا، تو وہاں پر بھی دال کو سا کی جگہ اس سے جا کے آپ وہ کرتے ہیں، تو وہاں سین سین اور تا، ہاں سا میں فرق ہے، سین اور صاد، بالکل ہاں، دال طا، تو ایک جیسے تا ہیں، اور طا، بالکل ہاں، تا اور طا۔ اب آپ نے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، آپ نے زبان کہاں پہ لگانی ہے تو طا صحیح طریقے سے ادا ہوگا، آپ نے ہونٹ کتنے گول کرنے ہیں تو فا ادا ہوگا، صحیح، آپ نے ہونٹ کتنے گول کرنے ہیں تو واو ادا ہوگا، آپ نے زبان کون سے دانت میں لگانی ہے تو تا صحیح ادا ہوگا۔ غاد ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان کی جڑ اذراس کے ساتھ لگے گی، دائیں طرف لگے، بائیں طرف لگے، دونوں طرف لگے تو کس طریقے سے ادائیگی آپ ہوگی۔ وہ جب قرآن کا وہ بناتے ہیں نا، وہ جو تجوید پڑھتے ہوئے، جی تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے، ایک تو آپ میڈیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو کہ یہ دانت کہاں کہاں پر ہیں، کیسے وہ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہاں پر قرت بھی سکھاتی ہے کہ آپ کے جو دانت ہیں کون سے دانت کے ساتھ، کون سی داڑھ کے ساتھ، حلق میں کہاں سے اور ہا کہاں سے نکالنی، تو وہاں سے آپ کو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی بھی اس میں آ گئی کہ گلے سے آپ نے آواز جب نکالنی ہے تو گلے کے بالکل سٹارٹ سے لینی ہے، مڈ سے لینی ہے یا اینڈ سے لینی ہے، وہ بھی آ جائے گا۔ اچھا آپ مصری لہجے میں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ قرآن حکیم میں تو مصری لہجے میں نہیں، میں قرآن حکیم بس ہم نے 35 سال پہلے جب قرآن پاک حفظ کیا تھا تو اس وقت وہ لہجوں پر کوئی اتنی توجہ نہیں تھی، گھروں کے اندر مائیں امائیں پڑھاتی تھی اور اتنا انتظام نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اور سیکھنے کے لیے لہجے کو اتنے مکاتب میں اساتذہ نہیں ملا کرتے تھے، تو اس وقت ہم نے بس وہ اسی طریقے سے جیسے بچے مسجد میں پڑھتے ہیں اور حفظ کر لیا۔ اور قاری صاحب فرما رہے تھے کہ جب آپ نے حفظ کر لیا ایک دفعہ جس لہجے میں، جس انداز میں، جن الفاظ کے ساتھ، پھر حفظ کے بعد وہ نہیں ہوتا۔ اور میں نے بارہا کوشش کی اس بات کی کہ میرا لہجہ درست ہو، میں اچھا پڑھ سکوں، میں آپ کے سامنے تلاوت بھی کرتا ہوں، بارہا کوشش کرنے کے بعد بھی میں اس نتیجے تک نہیں پہنچا ہوں کہ جس طرح سٹارٹ پہ بچہ محنت کر کے اپنے حروف پر ضبط کو کامل کرتا ہے اور آواز کی خوبصورتی کو اس طرح پیدا کرتا ہے، میرا آج تک نہیں ہو سکا۔ یعنی سننا جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے، جیسے ابھی وقت سے پہلے عفیفہ میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے گھر میں اپنے والدین کو سنا، اصل میں جو لہجہ بنتا ہے نا، کیونکہ ویسے بھی کوئی بھی زبان سیکھنی ہو تو اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں تو بولتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں، یعنی جو سماعی ہے نا، یہ سننا جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب سنیں گے تو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ یہاں پاکستان میں لوگ قاری سدیس صاحب کو کاپی کرتے ہیں، تو وہ کیسے کاپی کرتے ہیں؟ یعنی سنتے ہیں تو کاپی کرتے ہیں، بار بار سنتے ہیں۔ تو آپ اگر مسلسل یہاں پر اسلام آباد میں قاری صاحب ہیں، قاری مبشر دلاور نام ان کا، تو انہوں نے کہیں سے بھی تجوید نہیں پڑھی، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی اسکول میں، صرف قاری عبدالباسط صاحب کو سن کر نا وہ بالکل قاری عبدالباسط صاحب کی طرح تلاوت کرتے ہیں، اور کئی ملکوں میں جا کر ایوارڈ لے کے آ چکے ہیں۔ یعنی سننا جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے، تو اگر آپ توجہ سے سنیں تو سن کے آپ کا ایکسنٹ، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز سارا اس میں بل سکے، لیکن یہ نا کہ پھر بھی آپ کو فن کا نہیں پتہ چلے گا، آپ بول تو رہے ہوں گے اس طرح، یہ ایسی ہے جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو ہم نے سیکھی ہوئی نہیں ہے جی، لیکن ہم بولتے اس وجہ سے ہیں کہ ہم سنتے اس طرح، یہ جو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ اگر 2-3 آیات سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ما شاء اللہ. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. اور یہ جو لہجہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب قرآن حفظ کیا اسی وقت کا میرا لہجہ آج 30 سال پہلے کا جو بنا تھا آج بھی وہی ہے. چینج اس لیے نہیں ہوا کہ اس پہ میں نے محنت کی اور وہ لہجہ میرا ایسا بنا کہ اب چینج مشکل ہو گئی ہے. لیکن یہ سٹارٹ سے اگر آپ سیکھتے ہیں اور سٹارٹ پہ ہی آپ جو آواز بناتے ہیں، جو لہجہ بناتے ہیں، تو وہی آپ کا وہ بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو حافظ صاحب نے کیا کام، حافظ نظر محمد صاحب نے، اس کے اندر بنیادی خوبی یہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الٹی ترتیب تھی کہ آپ سب سے پہلے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھایا، پھر ناظرہ پڑھایا، پھر حفظ پہ لگایا، پھر تجوید پہ پڑھایا. تو آپ اگر جو اچھے اساتذہ ہیں، اچھے اساتذہ یعنی فن کے ماہر اساتذہ، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قاعدہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو اسی وقت تجوید کے ساتھ قاعدہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور مسلسل اصرار کرتے ہیں کہ آپ نے جو حروف تہجی ہیں تو اس وقت مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو وقت صرف کیا جاتا ہے جو اچھے قاری ہیں نا وہ قاعدے میں حروف تہجی پر، بالکل ٹھیک، وہ اس پر باقی آگے بہت چل چلا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر 15-20 دن مہینہ بعد کو پورا لگا دیتے ہیں کہ آپ نے الفاظ کا جو اس کے جہاں سے الفاظ ان کے جو مخارج ہیں وہاں سے آپ نے ان کو ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ آگے آپ نے سارا قرآن یہی پڑھنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظ کہاں سے نکالنے ہیں. تو یہ بہت اچھا حافظ صاحب آپ نے کام کیا کہ پاکستان میں نا مدارس میں بھی جو اساتذہ سب سے قابل ہوتے ہیں وہ اگلی کلاسز میں ہوتے ہیں قاعدے کے لیے، حالانکہ سب سے قابل استاد ہونا چاہیے، کیونکہ بنیاد اس نے رکھنی ہے، بنیاد صحیح ہوگی تو سارا کچھ صحیح ہوگا. تو یہاں پہ سب سے کمزور استاد رکھا جاتا ہے کہ جس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، ٹرائل پہ ہوتا ہے، ایسے بندے کو رکھا جاتا ہے. یہاں کے یہاں پہ ماہر آدمی یہاں پہ ہونا چاہیے شروع. اور یہ گلہ صرف یہاں نہیں ہے قرآن کے حوالے سے، ہمارے یہاں پرائمری اسکولوں کے اندر بھی جو اساتذہ ہیں وہ جو سب سے ویلا یا فارغ ہوتا ہے نا اور جس کو کہیں جاب نہیں ملتی وہ کہتے ہیں تم اسکول پڑھاؤ جا کے. تو ہماری تعلیم کی جو سب سے بدتر حالت ہے نا وہ اسی وجہ سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر اوقات اس پروگرام میں یہ بڑی بات کرتا ہوں کہ ہم نے اللہ کی ہدایت لینی ہے عربی میں اور اس نظام کی ہدایت لینی ہے انگریزی میں. نہ انگریزی ہماری زبان ہے نہ عربی ہماری زبان ہے. اور پڑھانے والے ماشاءاللہ دونوں طرف سے ایسے ہیں کہ وہ درس نظامی کر لیتے ہیں، عربی نہیں بول سکتے، اور یہ PhD کر لیتے ہیں، انگریزی نہیں بول سکتے. تو پھر اس کے بعد جو حالات ہیں وہ ایسے ہی جو ہیں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ حافظ نظر محمد صاحب، مولانا عبدالوحید صاحب.